لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على قطعتهم مغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وسخاوتهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. فوق كل عبادة عبادة، وحبنا أهل البيت أفضل العبادة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم اعزا، ماتم داران و سرداران سید الشہداء، طفیل 14 معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس ہے، اور بارگاہ خالق میں دعا کروں کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. اللہم احشرنا فی زمرۃ شیعۃ الحسین. اللہم اجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. کراچی کے رضا بھائی بنانی، تو کراچی میں ان کی فیملی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو انہوں نے تمام مومنوں سے دعا کی گزارش کی. تو آپ لوگوں سے تمام آئے شفا کو سب مل کر شفا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 دعا کرتے ہیں بارگاہ خالق میں پروردگار تو جو آستہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جو بیمار ہیں بالخصوص رضا بھائی کی جو فیملی میں ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ ان تمام لوگوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما.
پروردگارہ زائرین امام حسین جہاں جہاں زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان تمام زائرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو اس سال و ہر سال زیارت کربلا نصیب فرما، آخرت میں 14 معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری دوستی ہوتی ہے اور ہمارا رشتہ محبت ہوتا ہے اور ان کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہمیں ہوتا ہے۔ اس میں سے ماں باپ ہے، ہمیں ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں ان لوگوں سے محبت ہے، تو دنیاوی جتنی بھی محبتیں ہیں ان ساری محبتوں کو محبت مجازی کہتے ہیں، یہ مجازی محبت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور محبت ہے اس کے مقابلے میں، محبت مجازی کے مقابلے میں، وہ ہے محبت حقیقی۔ محبت حقیقی کون سی محبت ہے؟ محبت حقیقی وہ محبت ہے کہ جو محبت ہمیں اپنے پروردگار سے ہے، اپنے خالق اور اپنے مالک سے ہے، یہ محبت محبت حقیقی ہے۔ اسی طرح وہ محبت جو ہمیں اللہ کے نبی سے ہے، وہ محبت محبت حقیقی ہے۔ اسی طرح وہ محبت جو نبی کے اہل بیت سے ہمیں ہے، یہ محبت محبت حقیقی ہے۔ تو محبت مجازی جو دنیا کے لوگوں سے ہمیں ہے، ممکن ہے کہ اس محبت میں ہمارا کوئی مقصد ہو، کوئی غرض ہو اور کوئی مطلب شامل ہو، لیکن جو محبت حقیقی ہوتی ہے خدا کے ساتھ، جو حقیقی محبت ہوتی ہے بندے کی یا اپنے نبی کے ساتھ، نبی کی امتی کی یا اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت محبت حقیقی ہے۔ اور یہ وہ محبت ہے کہ دنیا میں اگر آپ ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرے یا نہ کرے تو اس کا کوئی اجر اور ثواب واجب نہیں ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرے۔ ہم یہاں پر تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ رہ رہے ہیں، تو آپ ممکن ہے کہ میرے ساتھ محبت کریں یا ممکن ہے محبت نہ کریں، اس لیے کہ واجب نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوستوں کے ساتھ محبت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک محبت ایسی ہے کہ جس کا حکم اللہ خود قرآن مجید میں دے رہا ہے اور آواز دیتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرا نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ یہ مودت اور محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو کچھ ہمیں پہنچایا ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج و زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا خمس و جہاد کی شکل میں ہو، ان ساری چیزوں کی جو اجرت قرار دی گئی ہے وہ مودت اہل بیت ہے، وہ محبت اہل بیت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن مودت کو ادا نہیں کر رہا ہے، اجر رسالت کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اجر رسالت جو مجلس ہے اسی سے بھاگ جاتے ہیں۔ نماز پڑھا لیکن مجلس سے بھاگ گئے، قرآن پڑھا لیکن اہل بیت پر 2 آنسو نہیں بہا سکتے، جبکہ یزید کے لشکر میں بھی نماز پڑھنے والے موجود تھے۔ نماز تو یزید کے لشکر والے بھی پڑھ رہے تھے، وہاں 20,000 تو حافظین قرآن تھے یزید کے لشکر میں، 20,000 وہ لوگ جو قرآن پڑھ رہے تھے، صبح شام ان کی زبان پر قرآن تھا، لیکن ایک طرف تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور دوسری طرف قرآن ناطق کے گلے پر خنجر چلا رہے تھے۔
تو ان کے پاس دین تھا لیکن حقیقی دین نہیں تھا. ان کے پاس نماز بھی تھی، ان کے پاس روزہ بھی تھا، ان کے پاس حج بھی تھا، ان کے پاس زکوٰۃ بھی تھا. یہ سارے اعمال یزید کے لشکر والوں کے پاس تو تھا، لیکن یہ سارے اعمال کی جو روح ہے وہ نبی اور نبی کی محبت کو ان کے یہاں نہیں تھی. لہذا ایسی نمازیں منہ پر مار دی جاتی ہیں جب محبت اہل بیت نہ. اگر میرے ہاتھ میں کوئی سامان ہے، مثلا یہ انگوٹھی ہے، اور ہم مارنا چاہیں آپ کی طرف، آپ کے منہ کی طرف ماریں، تو آپ کیا کریں گے؟ جب مارنا چاہیں گے اگر انگوٹھی کو اٹھا کر، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ سب سے پہلے منہ کو پھیرے گا. منہ کو بچنے کے لیے منہ کو ہی تو پھیرے گا. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جن کی نمازیں قبول نہیں ہیں، اللہ کس طرح سے ان نمازوں کو منہ پر مار دیتا ہے. اور منہ وہ پھیریں گے کیونکہ نماز ہے، عبادتیں ہیں، لیکن محبت اہل بیت نہیں ہے. اس لیے معتبر حدیث ہے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے، اور میزان الحکمت میں بھی یہ حدیث ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں اِنَّا فَوْقَ كُلِّ عِبَادَةٍ عِبَادَةً وَحُبُّنَا عَلَى الْبَيْتِ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ. امام فرماتے ہیں ہر عبادت کے اوپر کوئی عبادت ہے، یعنی ہر عبادت سے بڑی کوئی نہ کوئی عبادت. ساری عبادتیں تو ایکول نہیں ہیں، برابر نہیں. ہر عبادت سے اوپر کوئی عبادت، اس کے اوپر کوئی عبادت ہے. لیکن امام فرماتے ہیں وَحُبُّنَا عَلَى الْبَيْتِ، اور ہم اہل بیت کی محبت ساری عبادتوں سے افضل. ساری عبادتیں مفضول ہیں، ساری عبادتیں نیچے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کی محبت ساری عبادتوں سے افضل اور برتر ہے. اسی طرح ہمارے نبی سے بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 وحشتناک مقامات پر معاون ہوگی اور مددگار ہوگی. میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات کے اوپر، جس میں سب سے پہلا مقام پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا موت کے وقت، کہ جب انسان کو موت آتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موت کا وقت کتنا سخت وقت ہوتا ہے، کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، کہ کیونکہ پوری زندگی روح جسم کے ساتھ رہتی ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے. تو یہ وقت بہت مشکل اور بہت کٹھن وقت ہوتا ہے کہ جب روح اپنے جسم کو چھوڑ کر باہر نکلتی ہے. اسی لیے یہ وقت ایسا مشکل وقت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چلانے لگتے ہیں اور تڑپنے لگتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جن کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب روح نکلتی ہے کافر کی تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کینچی سے ہڈی کو کاٹا جائے، تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. دوسری مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ کافر کی موت ایسے آتی ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈال کے کھینچ لیا جائے تو کس طرح وہ کپڑا تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی کافر کے لیے موت سخت ہوتی ہے. لیکن جب مومن کو موت آتی ہے، ایک محب اہل بیت کے اوپر موت آتی ہے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح سے مومن کے لیے موت ہوتی ہے کہ پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے اور مومن کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو یہ موت کا وقت بڑا ہی سخت وقت ہوتا ہے، بڑا کٹھن اور بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا ڈیفیکلٹ وقت ہوتا ہے. حارث ہمدانی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ چاہنے والے تھے، مولا کے صحابی تھے. ایک دن مولا کے پاس آئے تو مولا نے پوچھا کہ حارث کس لیے آیا؟ تو حارث ہمدانی نے کہا مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں.
تو مولا نے پوچھا حارث تم کیوں میری زیارت کے لیے آئے؟ تو حارث نے کہا مولا کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا حارث اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اپنے آخری وقت میں مجھے پاؤ گے، مجھے دیکھو گے۔ پھر آپ نے فرمایا یا حار حمدانی من یمت یرنی مؤمنا کان او کافرا، اے حارث حمدانی جو شخص بھی مرتا ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو مجھے دیکھتا ہے۔ تو کافر جب مولا کو آخری وقت میں دیکھتا ہے تو اس کی مشکل میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب مومن دیکھتا ہے تو روح ایسے ہی جسم سے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے دشمنوں کی طرف سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ہر ایک مرنے والے کے سرہانے آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری عقل قبول نہیں کرتی۔ یہ فلسفیانہ بات نہیں ہے کہ ہر جگہ موجود ہو، اس لیے کہ ہر جگہ موجود ہونا، ہر ایک مردے کے پاس پہنچنا، یہ کام تو خدا کا ہے۔ ہر جگہ حاضر تو خدا رہتا ہے، لیکن اگر ہم مولا علی کو ہر جگہ حاضر سمجھ لیں کہ ہر مرنے والے کے پاس، جبکہ ہر ایک منٹ میں اور ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں، ہر ایک کے پاس علی جائیں، یہ صفت خدا کی ہے۔ یہ کس طرح سے یہ ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ہر جگہ مولا کائنات کو حاضر سمجھ لیں تو پھر یہ شرک ہو جائے، ہم مشرک ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم مشرک ہو جائیں گے اگر ہر جگہ پر ہم ان کو حاضر اور ناظر سمجھ لیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ہر ایک انسان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ بتائیے، ملک الموت آتا ہے یا نہیں؟ تو ہر ایک چاہے مومن ہو یا کافر ہو، جب ہر ایک کے پاس ملک الموت آ سکتا ہے تو جو ملک الموت کا سردار ہے جبریل، وہ ان کا شاگرد ہے۔ تو جب شاگرد آ سکتے ہیں، جب نوکر ہر ایک کے پاس پہنچ سکتا ہے، تو مولا امیر المومنین کیوں ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے؟ تو پہلی جگہ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ موت کے وقت میرے اور میرے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، جو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ دوسرا موقع آپ نے فرمایا اس وقت کہ جب قبر میں انسان کو ڈالا جاتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے آدمی، تو قبر جو یہاں 2 BHK فلیٹ میں رہا کرتا تھا، جب وہاں گئے تو اب کوئی ساتھ نہیں ہے، دوست بھی منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، پریوار بھی چلے جاتے ہیں، اور اولاد بھی چلی جاتی ہے۔ اس وقت کہ جب تاریخ کے گھر میں انسان ہوتا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اس عالم میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مدد کرنے والی چیز ہوگی تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہوگی، کہ جب تاریخ گھر میں وہ نور آئے گا پنجتن کا تو قبر نورانی ہو جائے گی۔ جہاں اہل بیت کا نور آ گیا پھر وہاں تاریکی نہیں، پھر وہاں وحشت نہیں ہوگی۔ لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دوسری جگہ قبر ہے کہ جہاں پر میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا میزان اعمال کے وقت، کہ جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا ترازو میں رکھ کر کہ اس کا عمل زیادہ ہے یا کم ہے۔ اب ہر ایک انسان گھبرائے گا کہ کہیں میرا اعمال کم نہ ہو، اگر کم ہوا تو جہنم میں جائیں گے، اگر زیادہ ہوا تو انسان جنت میں جائے گا۔ تو اس وقت کہ جب میزان اعمال میں اعمال کو رکھا جائے گا تولنے کے لیے، اس وقت بھی اگر کوئی کام آنے والا ہے، کام آنے والی چیز ہے، تو وہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ چوتھی جگہ آپ نے فرمائی کہ جب نام اعمال ہاتھوں میں دیا جائے تو ہر انسان ڈرے گا، گھبرائے گا۔ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب امتحان دینے والے بچوں کا رزلٹ آتا ہے تو ہر بچہ گھبراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیل ہو جاؤں، اور اس ڈر سے کتنے لوگ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں، کچھ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر میرا رزلٹ میں فیل ہو گیا تو میری ناک کٹ جائے گی، ماں باپ کی ناک کٹ جائے گی، اور میری بے عزتی ہوگی رشتہ داروں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے۔ ہر ایک گھبراتا ہے رزلٹ کے۔
تو میزان جب اعمال دیا جائے گا، نامہ اعمال ہاتھ میں، ہر آدمی گھبرائے گا، پریشان ہوگا کہ کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو پیغمبر نے فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہوگی۔ جو اس وقت اس مشکل گھڑی میں بھی جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس وقت کام آنے والی میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہوگی۔ پھر آپ نے پانچواں موقع فرمایا، کب؟ پانچواں موقع جو بڑا مشکل وقت ہوگا وہ میدان حشر ہوگا، میدان قیامت، جس کے لیے قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ میدان قیامت ایک ایسا میدان ہوگا کہ جہاں بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد ماں باپ کو دیکھے گی بھاگے گی، بیٹا ماں کو دیکھے گا بھاگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنی فکر کر رہا ہوگا کہ میرا نفس میرا نفس۔ ایک جگہ پر ہم یہ پڑھ رہے تھے تو ایک بھائی نے مجلس کی بات کہا کہ آپ نے کہا کہ قیامت میں ایسا ہوگا ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، لیکن یہ تو دنیا میں ہی ہو گیا۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی اتنا سیلفش ہو گیا کہ اپنے لیے سوچ رہا ہے، دوسرے کے لیے نہیں، کیسے میرا بھلا ہو جائے، کیسے میرا دھندا چل جائے اور دوسرے کا کیسے نقصان ہو جائے۔ تو ہر آدمی یہاں پر صرف اپنا سوچ رہا ہے۔ تو یہ قیامت میں بھی یہی حالت ہوگی کہ قیامت میں ہر انسان سے اپنی فکر کر رہا ہوگا کیسے میں بچ جاؤں، کیسے مجھے نجات مل جائے۔ تو اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز مدد کرنے والی ہوگی تو میرے اور میرے اہل بیت کی محبت ہوگی، جو اس وقت بھی مدد کرنے والی ہوگی اور اس وقت معاون ہوگی، اس وقت نجات دینے والی میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اور میرے اہل بیت کی محبت ہوگی کہ جو پل صراط کے اوپر، پل صراط بڑا مشکل وقت ہوگا، بڑا کٹھن وقت ہوگا، وہ پل جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، جب کافر گزرے گا اس کے اوپر سے، کافر تو خیر گزر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہوگا، لیکن اس سے وہی گزر سکتا ہے کہ جس کے پاس مولا کائنات کے ہاتھوں کا لکھا ہوا جواز ہوگا۔ اب یہاں جانا ہے اگر روانڈا، بارڈر سے وہی گزر پائے گا جس کے پاس پاسپورٹ کے ساتھ ویزا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مولا کائنات کے ہاتھوں کا لکھا ہوا وہ پیپر نہ ہو تو وہ شخص پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب پل صراط سے گزریں گے تو کچھ آگ ان کو لپک لے گی، بچیں گے، گرتے پڑتے کسی طرح سے گزریں گے۔ اور جب مومن، جب اہل بیت کا چاہنے والا پل صراط سے گزرے گا تو روایت میں ہے کہ جہنم کی آواز کہے گی کہ اے مومن جلدی گزر جا، اس لیے کہ تیرا نور مجھے ٹھنڈا کیے دے رہا ہے، تیرے نور کی وجہ سے میری آگ بجھے جا رہی ہے، لہذا جلدی یہاں سے گزر جا۔ اور مومن ہوں گے جو بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، جس طرح تیزی کے ساتھ بجلی ہوتی اس طرح سے کچھ لوگ پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ تو یہ 7 مواقع ہیں کہ جن موقعوں کے اوپر اہل بیت کی اور نبی کی محبت کام آنے والی ہے۔ لہٰذا آج یہ مجلسیں ہیں، اگر آپ مجلسوں میں آ رہے ہیں تو یہ اجر رسالت بھی ہے اور یہی محبت اہل بیت ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اور یہ بغض اور عداوت ہے اہل بیت سے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی روح سیاہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی روح سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوا، ان لوگوں نے اہل بیت سے بغض و عناد رکھا، ان کے سروں کو نوک نیزہ پر تو چڑھا دیا، ان کو قتل تو کر دیا، ان کو شہید تو کر دیا، لیکن اس کے بعد جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اس سے وہ بچ نہیں سکے۔ یزید کے لیے اگر آپ دیکھیں تو روح سیاہ ہو گیا، مسخ ہو گیا، اور یزید ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ پانی پیتا تھا لیکن پیاس بجھتی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو، کربلا والوں کو، کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا 3 دنوں تک، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قید خانے میں قید
کر کے رکھا۔ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ جناب سکینہ کی پیاس کب بجھی، کسی روایت میں نہیں ملتا کہ بیویوں کو پانی کب ملا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایت میں ملتا ہے کہ قید خانے میں ایک دن چوتھے امام نے زندان بان سے کہا کہ بھائی میں قید خانے میں رہ کر پریشان ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دے کہ میں قید خانے سے باہر نکل کر تازی ہوا میں بیٹھ جاؤں۔ وہ قید خانے کا داروغہ و زندان بان اہل دل تھا، اس نے قفل زندان کو کھول دیا، تالا کھول دیا اور کہا آئیے آپ قید خانے کے باہر نکل آئیے۔ چوتھے امام نے زنجیروں اور ہتھکڑیوں کو سنبھالا اور قید خانے سے باہر نکل کر دروازے کے سامنے امام بیٹھ گئے۔ زبان پر حمد خدا، زبان پر ذکر خدا جاری تھا کہ اتنے میں ایک محب اہل بیت، ایک اہل بیت کا چاہنے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں آہنی تو کے خاردار ہے۔ جب مولا کو دیکھا تو قریب گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے قیدی تو کون ہے؟ اے قیدی تو نے کیا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تجھے یہ سزا ملی ہے کہ تجھے قید خانے میں قید کیا گیا؟ ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں اور مجھے سزا اس لیے ملی ہے کہ میں خدا کو واحد و شریک کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اے مسلمانوں حق و باطل میں فیصلہ کر لو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ بس یہ سن کر وہ پوچھنے لگا کہ قیدی اگر مدینے کا رہنے والا ہے تو مجھے اپنے حسب و نسب سے آگاہ کر، تیرا قوم و قبیلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا میں قبیلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی مولا نے کہا میں قبیلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں، وہ گھبرا گیا اور گھبرا کر کہتا ہے اگر قبیلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں تو آپ میرے آقا و مولا زین العابدین کو ضرور پہچانتے ہوں گے۔ مولا نے اپنا نام سنا، کہا زین العابدین کو سب سے زیادہ میں پہچانتا ہوں، مجھ سے زیادہ زین العابدین کو کوئی نہیں پہچانتا۔ بس ایک مرتبہ مولا نے پوچھا تو کیسے پہچانتا ہے زین العابدین؟ کہنے لگا میں ان کو پہچانتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کریم ابن کریم ہیں، ان کے احسانات میرے اوپر ہیں۔ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، میرا اونٹ گم ہو گیا تو میں مدینہ ان کے پاس گیا تھا، اپنی پریشانی کو بیان کیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ عطا کیا تھا اور 500 درہم بھی زاد راہ کے لیے دیے تھے۔ میں اپنے مولا کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ مولا نے سر کو اوپر اٹھایا اور کہا اے میرے چاہنے والے تو نے کہاں پہنچانا پہچانا، میں ہی تیرا مولا زین العابدین ہوں۔ بس جیسے ہی مولا کو اس عالم میں دیکھا غش کھا کے بے ہوش ہو گیا، زمین پہ گر پڑا۔ جب ہوش آیا ایک مرتبہ کہتا ہے مولا مجھے کوئی خدمت کا موقع دیجئے، مجھے کوئی حکم دیجئے۔ مولا نے کہا بس اب میں قید خانے میں جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے قید خانے میں بلایا جا رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے مولا قید خانے میں کون ہے؟ مولا نے کہا میرے چاہنے والے میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری پھوپھیاں بھی ہیں، نبی کی نواسیاں بھی قید ہیں۔ بس جیسے ہی قید خانے کے اندر سے جناب زینب نے سنا کہ کوئی چاہنے والا آیا ہے، ایک مرتبہ فرمایا سید سجاد میرے چاہنے والے کو میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو میرے حسین کا آخری پیغام پہنچا دو۔ میرے ماں جائے کا آخری پیغام تھا شیعت مائن شربتم ماسمن فاذکرونی او سمیتم بغریب نو شہید فاندگونی۔ اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب تمہیں خبر ملے کوئی پردیس میں مارا گیا تو اس پر
وإحسان بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا منقلبين. یا حسین یا حسین